بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ نے کلمات افتاء اور کچھ اصطلاحات جس سے پتہ چلے کہ فلاں قول زیادہ راجح اور قوی ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے اور وہی سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تصحیح دو قول کی کر دی گئی، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو چلیے اگلے اشعار ہم پڑھتے ہیں۔ علامہ شامی اپنے اگلے اشعار میں فرماتے ہیں وَإِن تَجِدْ تَصْحِيحَ قَوْلَيْنِ وَرَدْ فَاخْتَرْ لِمَا شِئْتَ فَكُلٌّ مُعْتَمَدٌ إِلَّا إِذَا كَانَا صَحِيحًا وَأَصَحَّ أَوْ قِيلَ ذَا يُفْتَى بِهِ فَقَدْ رَجَحَ أَوْ كَانَ فِي الْمُتُونِ أَوْ قَوْلُ الْإِمَامِ أَوْ قَوْلَ الْإِمَامِ أَوْ ظَاهِرَ الْمَرْوِي أَوْ جُلُّ الْعِظَامِ قال به أو كان الاستحسانا أو زاد للأوقاف نفعا بانا أو كان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان فهذا إذا تعارض التصريح أو لم يكن أصلا به تصريح فتأخذ الذي له مرجح مما علمته فهذا الأوضح۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دو مختلف قول کی تصحیح مل جائے جو وارد ہوئی، ایک قول کو بھی صحیح کہہ دیا گیا، دوسرے قول کو بھی صحیح کہہ دیا گیا، اور ایک ہی کتاب میں ایسا ہوا، ایک ہی مصنف کی طرف سے ایسا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دونوں قول معتبر اور معتمد ہیں، جو چاہو اختیار کر لو، مگر جبکہ فرق یوں ہو کہ جو تصحیح دو قول کی وارد ہوئی ہے، ایک کی لفظ صحیح سے اور دوسرے کی لفظ اصح سے، تو اس سے پہلے لمبی بحث گزری کہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ صحیح کے مقابل اصح کو زیادہ ترجیح حاصل اور اہمیت حاصل ہے، تو اصح کو آپ اختیار کرو، یا پھر یہ کہ کسی ایک کے بارے میں ذا یفتہ بھی کہا گیا ہو کہ یہ وہ قول ہے کہ اس پر فتویٰ دیا گیا، ایک قول کو کہا گیا کہ صحیح ہے اور دوسرے قول کو کہا گیا کہ اس پر فتویٰ دیا گیا، تو جب کسی قول کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کسی پر فتویٰ دیا گیا یا دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو راجح قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اگلی بات فرماتے ہیں کہ یا پھر یہ کہ ایک قول متون میں ہو جس کو صحیح قرار دیا گیا، یا پھر یہ کہ وہ جو جس کو صحیح قرار دیا گیا وہ امام کا قول ہو، یا ظاہر الروایہ میں ہو، یا تمام جو ہے ائمہ اعظام اس کے قائل ہوں، تو یہ تین چار وجہ ترجیح اور آ گئی، یعنی دو قول ہیں، دونوں کی تصحیح ہو چکی ہے، لیکن ان میں سے ایک قول جس کو صحیح قرار دیا گیا وہ متون میں ہے، اور دوسرا جو صحیح قرار دیا گیا وہ شروع میں ہے، تو متون کو تو پہلے سے سبقت اور ارجحیت حاصل ہے نا، یعنی دونوں کو صحیح قرار دیا گیا، تو دیکھیں کہ کسی اور وجہ سے ان میں سے کوئی اور قول جو ہے، کوئی قول راجح تو نہیں ہے، اگر کوئی اور وجہ رجحان کی ہو تو اس کی بنیاد پر وہ قول راجح ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ دو قول کی تصحیح ہوئی اور ان میں سے ایک متون میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا شروع یا فتاوی میں ہے، اور دونوں صحیح قرار دیا گیا تو پھر متون والے قول کو اختیار کریں گے، یا پھر ان میں سے ایک امام کا قول ہے اس کو صحیح قرار دیا گیا، دوسرا صاحبین کا قول ہے، یا امام ابو یوسف کا یا امام محمد کا، اس کو صحیح قرار دیا گیا، تو امام کے قول کو ترجیح تو پہلے سے حاصل ہے، اس کو اختیار کریں گے۔ کل ایک سوال کسی نے کیا تھا امام محمد کے کی طرف ایک قول جو منسوب ہے کہ 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے نا سر کا مسا فرض ہے،
اور اس کو بڑے تاکیدی کلمات کے ساتھ مؤکد کیا ہے فقہا نے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو میں نے اسی وقت بتایا تھا، اور یہاں صراحت اس کی آ گئی کہ کسی اور وجہ سے ایک اور قول کو فوقیت حاصل ہو تو اس کا اعتبار ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے، امام کا قول تو پہلے ہی سے راجح مانا جاتا ہے، اس کو صحیح قرار دیا گیا، اور امام عمر کے قول کو بھی صحیح قرار دیا جائے تو امام کے قول کو لیں گے۔ یا پھر یہ کہ دو قول ایسے ہیں کہ ان میں سے دونوں کو صحیح قرار دیا گیا، ان میں سے ایک ظاہر المروی ہے یعنی ظاہر الروایہ سے ہے، اور دوسرا نوادر سے ہے، تو ظواہر کو لے لیں گے۔ یا پھر جل العظام جو ہے نا، بڑے بڑے ائمہ کرام، جمہور ائمہ کرام اسی کے قائل ہیں، اور جو دوسرا قول جس کو صحیح قرار دیا گیا بس شاذ و نادر ایک دو حضرات اس کے قائل ہیں۔ اوکان الاستحسانہ، یا پھر یہ کہ دو قول جو صحیح قرار دیے گئے ان میں سے ایک استحسان ہو یعنی دوسرا قیاس ہو، تو آپ کو پتا ہے کہ استحسان کو قیاس پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، علاوہ چند مقامات کے جن کا ذکر آیا تھا۔ تو یہ سب دیگر وجوہ ہیں۔ دو قول ایسے ہیں کہ دونوں کو صحیح قرار دیا گیا، لیکن کوئی اور وجہ پائی جا رہی ہے کہ ان دونوں قولوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی اور وجہ پائی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر وہ قول راجح ہو رہا ہے، تو وہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے، یہ گنائے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں او زاد للاوقاف نفعا بانا، کہ یا پھر ان میں سے جو ایک قول ایسا ہو کہ نفع اوقاف کے بیان میں اس میں نفع زیادہ ہے، وہ نافع ہے اوقاف کے لیے، فقراء کے لیے اس میں نفع زیادہ ہے، تو اس کا یعنی ایک قول ایسا ہے کہ اوقاف کے لیے منفعت بخش ہے، اور دوسرا ایسا ہے کہ اس میں اتنا نفع نہیں ہے، تو جو نافع ہے اس کو فوقیت حاصل ہے۔ بانا وہ ظاہر خود ہی راجع خود ہی ہو جائے گا۔ او کانا ذا او فقا للزمانی، یا پھر ان میں سے وہ قول جو ہے زمانے کے زیادہ مناسب ہو، حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، دوسرے میں سختی ہے، اس لیے یہ والا زیادہ راضی ہو جائے گا۔ او کانا ذا اوضح فی البرہانی، یا پھر ان میں سے ایک ایسا ہو کہ دلیل اس کی زیادہ واضح ہو، یہ تو صاحب نظر کے لیے ہوگا۔ ھذا اذا تعارض التصحیح، یہ تب ہے جب کی تصحیح متعارض ہو جائے، دو قول ہیں دونوں کی تصحیح کی گئی ہے، تو یہ وجوہ پائے جائیں، ان میں سے کوئی وجہ پائی جائے تو اس تصحیح کو اختیار کر لیں گے، دوسری تصحیح کو چھوڑ دیں گے، اور ان میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے تو اوپر کہہ چکے ہیں فختر لما شئت فکل معتمد، تو جو چاہو اختیار کر لو، دونوں قول معتمد ہو گئے۔ تو یہاں پہ فرمایا ھذا اذا تعارض التصحیح او لم یکن اصلا به تصحیح، تصحیح کی اصلاً کوئی صراحت نہیں کی گئی، یا تو دونوں کو صحیح قرار دیا گیا، یا پھر یہ کہ کسی کی تصحیح نہیں کی گئی، تب بھی یہی ترتیب لے چلیں۔ فَتَأْخُذُ الَّذِي لَهُ مُرَجِّحُ مِمَّا عَلِمْتَهُ فَهَذَا الْأَوْضَحُ، تو اصلاً کسی ایک قول کی تصحیح نہ کی گئی ہو تو پھر وہ والا قول اختیار کر لیں جس کے لیے کوئی نہ کوئی مرجح ہو ان میں سے جس کو آپ جان چکے ہو، فَهَذَا الْأَوْضَحُ، تو یہ زیادہ واضح ہے۔ چلیے علامہ شامی ان اشعار کی تشریح میں کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں لما ذکرت علامات التصحیح لقول من الاقوال وان بعض الفاظ التصحیح آخذ من بعض وهذا انما تظهر ثمرته عند التعارض بان كان التصحيح لقولين فصلت ذلك تفصیلا حسنا لم اسبق الیہ، فرماتے جب میں نے اقوال میں سے کسی قول کی تصحیح کی علامتیں بتا دی، اور یہ بھی بتایا کہ الفاظ تصحیح میں سے بعض کے مقابل زیادہ مؤکد ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ تو تعارض کے وقت آئے گا نا سامنے، ھذا انما تظہر ثمرته، جب تعارض ہو کہ ایک کو صحیح دوسرے کو اصح کہا گیا، یا دو قول دونوں کو صحیح قرار دیا گیا، تو فرماتے ہیں فصلت، جب میں نے علامات تصحیح ذکر کی تو اس کی خوب تفصیل کی، تفصیل حسن پیش کیا کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تفصیل بتائی نہیں، اور اسے میں نے
اخذم مما محدہ قبل ذالک، اخذ کرتے ہوئے اس سے جو کہ میں نے اس سے پہلے تمہید بیان کر دی ہے، ہاں اس سے، وذالک ان قولہم، وہ یہ ہے کہ ان حضرات کا قول، اذا کان فی المسألۃ قولان مصححان فالمفتی بالخیار، کہ فقہا جب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ کسی مسئلے میں جو دو قول مصحح ہوں، یعنی ایک قول ہے جس کو صحیح قرار دیا گیا، دوسرا بھی قول ہے اس کو صحیح قرار دیا گیا، تو مفتی کو اختیار ہے، یہ کہہ دیا گیا۔ دو قول ہیں جن دونوں کو صحیح صحیح قرار دیا گیا، تو مفتی کو اختیار ہے، جو چاہے جس قول کو چاہے اختیار کر لے۔ فرمایا یہ جو بات ہے یہ مطلقاً نہیں ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے کہ جو دو قول ہے دونوں مصحح ہیں تو جس کو چاہے اختیار کر لے۔ یہ تب ہے جب کہ کوئی اور وجہ ترجیح پہلے سے موجود نہ ہو یا اس کے بعد سامنے نہ آئے، تب۔ بل ذاک اذا لم یکن لاحدہما مرجح قبل التصحیح وبعدہ، تصحیح سے پہلے یا تصحیح کے بعد کوئی اور مرجح نہ ہو جو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے رہا ہو۔ تو چلیے اب مرجحات کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے الاول من المرجحات ما اذا کانا، یہ مرجحات نمبر 1، ما اذا کان تصحیح احدہما بلفظ الصحیح والآخر بلفظ الاصح، ایک کی تصحیح لفظ صحیح سے ہے اور دوسرے کی لفظ اصح سے ہے۔ تو اس پہ تو گفتگو ہو چکی ہے کہ اگرچہ اس سے اختلاف بھی کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ لفظ صحیح جو ہے نا، جس کو صحیح کہا گیا وہ زیادہ مؤکد ہے اصح کے مقابل، لیکن پوری بحث کے بعد جو بتایا وہ یہ کہ جمہور کا یہی کہنا ہے کہ اصح جو ہے وہ زیادہ مؤکد ہے صحیح کے مقابل۔ اس پر گفتگو ہو چکی، اور مشہور یہی ہے کہ اصح کو صحیح پر ترجیح حاصل ہے۔ تو اصح اور صحیح یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے، تو جس کو اصح کہا گیا اسے اختیار کرو۔ الثانی، دوسرا مرجح کیا ہے؟ ما اذا کان احدہما بلفظ الفتوی والآخر بغیرہ، ان میں سے ایک لفظ فتویٰ کے ساتھ وارد ہوا، دوسرا غیر کسی اور لفظ کے ساتھ، ایک کو صحیح کہا گیا اور ایک کو بہی یفتہ یا الفتویٰ علی کہا گیا۔ تو جس کو بھی لفظ فتویٰ کے ساتھ ذکر کیا جائے وہ مؤکد ہے، وہ راجح ہے، جیسا کہ اس کا بیان گزرا۔ الثالث، تیسری وجہ ترجیح، ما اذا کان احد القولین المصححین فی المتون والآخر فی غیرہا، کہ وہ دو قول جن کی تصحیح کی گئی ہے ان میں سے ایک قول متون میں پایا جائے اور دوسرا غیر متون میں، یعنی شروع میں یا فتاوی میں۔ تو یہ تو بات پہلے ہو چکی ہے کہ متون کو مذہب میں ترجیح حاصل ہے، تو متون کے قول کو جو صحیح قرار دیا گیا اس کو ترجیح حاصل ہے، شروع کے قول کو جو ترجیح قرار دیا جا رہا ہے اس پر۔ لأنه عند عدم تصحیح احد القولین، اس لیے کہ اگر ان دونوں قولوں میں سے کسی کی بھی تصحیح نہ ہوتی تو متون کو تقدم حاصل ہوتا شروع پر۔ جب دونوں میں سے کسی کو صحیح قرار نہ دیا جاتا تب بھی متون کو شروع پر تقدم حاصل ہے، لأنہا الموضوع لنقل المذہب، کیونکہ متون تو نقل مذہب کے لیے وضع کی گئی ہیں، جیسا کہ بیان گزر چکا۔ تو جب تصحیحی سرے سے نہ وارد ہو تو متون کو شروع پر ترجیح حاصل ہے۔ تو اگر تصحیحین میں تعارض ہو جائے، اس کو بھی صحیح کہا گیا اس کو بھی صحیح کہا گیا، پھر ایسا یہاں بھی ہوگا، کیونکہ تعارض میں آپ یہ کہہ سکتے ہو اذا تعارض تساقطا، وہ بھی صحیح کہہ دیا اس کو بھی صحیح کہہ دیا، تو کس صحت کا اعتبار کیا جائے؟ پھر اصل پہ چلے جائیے، اور وہ یہی ہے کہ متون کو فوقیت حاصل ہے شروع پر یا فتاوی پر۔ اسی وجہ سے البحر الرائق میں باب و قضاء الفوائد میں یہ فرمایا فقد اختلف التصحیح والفتوی، کہ تصحیح اور فتویٰ کا اختلاف ہو گیا، ان دونوں قولوں میں تصحیح اور فتویٰ کا اختلاف ہو گیا، اس کو بھی صحیح کہا گیا اس کو بھی صحیح کہا گیا، اس کو بھی بہی یفتہ کہا گیا اس کو بھی بہی یفتہ کہا گیا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تعارض ہو گیا، تو صاحب البحر کہتے ہیں والعمل بما وافق المتون اولا، تو عمل اس قول پر اولا اور بہتر ہے جو متون کے موافق ہو۔ دیکھ رہے ہیں متون میں ہونا وجہ ترجیح ہے نا،
دونوں کو صحیح قرار دے دیا گیا یا دونوں کو مفتہ بھی قرار دے دیا گیا، تو اب کیا کریں گے؟ تو دیکھیں گے ان دونوں میں سے جو قول متون میں پایا جا رہا ہے وہ راجح ہے۔ الرابع، چوتھی وجہ ترجیح، ما اذا کان احدہما قول الامام الاعظم والآخر قول بعض اصحابہ، کہ جن دو قولوں کو صحیح قرار دیا گیا ان میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، دوسرا ان کے بعض تلامذہ کا ہے، تو ظاہر ہے کہ امام کا قول زیادہ راجح ہوگا، لأنه عند عدم الترجیح لأحدہما، کیونکہ جب ان دونوں میں سے کسی کو ترجیح سرے سے نہ دی گئی ہو تب بھی تو امام کا ہی قول راجح مانا جاتا ہے، بس یوں ہی صاف صاف سادے انداز میں بتا دیا گیا کہ یہ امام کا قول ہے، یہ صاحبین کا قول ہے، تو امام کا قول راجح ہے۔ اب جہاں پر جب ترجیح آ گئی یا تصحیح آ گئی تب بھی وہی بات ہوگی، دونوں کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے تو امام کا قول راجح ہوگا، کما مر بیان ہو فقضا بعد ہو، ترجیح کے بعد بھی یہ حکم ہوگا۔ الخامس، پانچویں وجہ ترجیح، ما اذا کان احدہما ظاہر الروایتی، کہ جن دو قولوں کو صحیح قرار دیا گیا ان میں سے ایک ظاہر الروایہ ہے، تو لا محالہ ظاہر الروایہ تو آخر پر مقدم ہے نا، آخر سے مراد نادر الروایہ یا واقعات۔ البحر الرائق کی کتاب الرضا میں فرمایا الفتویٰ اذا اختلفت کانت ترجیح لظاہر روایہ، جب فتویٰ مختلف ہو جائے، یعنی دو قول ہیں یا زائد ہیں اور سب کو کہہ دیا، کسی نے ایک قول کو الفتویٰ علی کہہ دیا، کسی نے دوسرے کو الفتویٰ علی کہہ دیا، تو فتویٰ میں اختلاف ہو گیا تو ظاہر الروایہ کو ترجیح حاصل ہوگی، یہ صاحب البحر نے کہا۔ لیجیے عبارت مل گئی اس کی بھی، ہر بات کی ایک دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ صاحب البحر نے یہ کہہ دیا ہے کہ فتویٰ میں اختلاف ہو تو ظاہر روایہ کو ترجیح ہے۔ اسی میں البحر الرائقی میں باب المصرف میں یہ فرمایا، اور چلیے فرماتی اذا اختلف التصحیح وجب الفحص عن ظاہر روایہ والرجوع الیہ، جب تصحیح کا اختلاف، یہ تو فتویٰ کا اختلاف بتایا تھا نا، تصحیح کا جب اختلاف سامنے آ جائے، یعنی دو یا زائد اقوال آ گئے اور دونوں کو صحیح قرار دیا گیا، تو تصحیح کا اختلاف ہو گیا، ایک نے ایک کو کہا دوسرے نے دوسرے کو کہا، تو وجب الفحص عن ظاہر روایہ، تو لازم ہے کہ تلاش کریں کہ ان میں سے ظاہر الروایہ کون سا ہے، کون سا قول ظاہر الروایہ سے ہے، اور پتہ چل جائے تو اسی کی طرف رجوع بھی واجب ہے، وجب الفحص والرجوع الیہ، دیکھ لیجئے ظاہر الروایہ کو ترجیح حاصل ہے۔ السادس، چھٹی وجہ ترجیح، ما اذا کان احد القولین المصححین قال به جل المشائخ العظام، یہاں پہ دیکھیے عام طور پہ کثرت و قلت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ زیادہ مشائخ اس سائڈ میں ہے کم مشائخ اس سائڈ میں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، زیادہ ائمہ اس سائڈ میں ہے کم ائمہ نہیں، بتا دیا نا کہ امام کا قول اگر اکیلے ہوں سب پر بھاری ہے، سارے ائمہ ایک طرف ہیں، امام کا قول اکیلے ہیں وہ تو بھاری ہے سب پر، یہ ان سب وجوہ ترجیح نہ پائے جانے کی صورت میں جب معاملہ بالکل نیچے آ جائے گا تو اب یہاں پر کثرت و قلت کا اعتبار ہوتا ہے کہ جمہور مشائخ جس رائے کے ساتھ ہیں، ظاہر ہے کبھی تو مانا جائے گا کہ زیادہ مشائخ اس ساتھ میں ہیں، تو یہاں پر ایک درجہ یہ بھی آتا ہے کہ دو قول ہیں، دونوں مصحح ہیں، لیکن ان میں سے ایک کی تصحیح جو ہے نا زیادہ مشائخ فرما رہے ہیں، دوسرے کی تصحیح کم لوگوں نے کہا کہ، تو جس قول کے ساتھ زیادہ مشائخ فقہا ہیں اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ لأن ففی شرح البیری علی الاشباح، اشباح کا جو حاشیہ ہے، جو شرح ہے پیری زادہ کا، اس میں لکھا ہے کہ ان المقرر عن المشائخ انه متى اختلف في المسألة فالعبرة بما قاله الاکثر، کہ جب یہ مشائخ کے نزدیک مقرر اور ثابت شدہ بات ہے کہ جب مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اعتبار اس کا ہوگا جو اکثر اس قول کا ہوگا جس کو اکثر نے بیان کیا ہو، اکثر مشائخ جس کے ساتھ ہوں اس کا اعتبار ہوگا، تو جمہور کا اعتبار ہے، یہاں پر جمہور کا اعتبار ہے جب معاملہ مشائخ تک پہنچ جائے، یعنی متقدمین سے معاملہ نیچے آ جائے
اور اس میں صراحت نہ ہو ائمہ حنفیہ سے کسی مسئلے میں، بلکہ انہوں نے مشائخ نے ائمہ حنفیہ کے بیان کردہ جو ہے اصول اور ضوابط اور قواعد سے مسئلہ اخذ کیا ہے، تو اس میں پھر یہ معاملہ ہوگا کہ جس طرف جو زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے وہ بات زیادہ قوی ہوگی۔ فرماتے وقدمنا نحو عن الحاوی القدسی، ہم نے حاوی قدسی سے اسی جیسی بات بیان کر دی ہے عبارت۔ السابع، ساتویں وجہ ترجیح، ما اذا کان احدهما الاستحسان والآخر القیاس، دونوں میں سے ایک استحسان ہو اور دوسرا قیاس ہو، تو استحسان کو قیاس پر فوقیت حاصل ہے۔ لما قدمناه من ان الارجح الاستحسان الا فی مسائل، کیونکہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ زیادہ راجح استحسان ہے قیاس پر، تو استحسان کو قیاس پر تو پہلے سے فوقیت حاصل ہے، اور ان میں سے ایک استحسان ہے تو اس کو ترجیح دے دی جائے گی، مگر چند مسائل میں جس کا ذکر وہاں پہ کیا تھا انہوں نے۔ الثامن، آٹھویں وجہ ترجیح، ما اذا کان احدهما انفع للوقف، کہ جن دو قولوں کی تصدیق کی گئی ہے ان میں سے ایک قول وہ ہے کہ وقف کے لیے وہ زیادہ نفع بخش ہے، وقف کے معاملے میں وہ قول زیادہ مفید ہے، تو اسی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ لما صرحوا به فی الحاوی القدسی وغیرہ، چونکہ حاوی قدسی میں اور دوسری کتابوں میں انہوں نے فقہاء نے صراحت کر دی ہے۔ حاوی قدسی اور دیگر کتابوں میں یہ صراحت آ چکی ہے کہ من انہ یفتہ بما ہوا انفع للوقف فیما اختلف العلماء فی، جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو اس قول پر فتویٰ دیا جائے گا جو وقف کے معاملے میں زیادہ نفع بخش ہو۔ چلیے یہ عبارت بھی پیش کر دی۔ نویں وجہ ترجیح، ما اذا کان احدهما اوفق لاہل الزمان، کہ دو قولوں میں سے ایک قول اہل زمان کے لیے زیادہ موافق ہے، اس میں زیادہ آسانی ہے، حرج نہیں ہے اس میں، تو اوفق للزمان یا اوفق لاہل الزمان کو ترجیح حاصل ہوتی ہے دوسرے پر۔ فإنما كان اوفق لعرفهم او اسهل عليهم فهو اولى بالاعتماد علیہ، اس لیے کہ جو لوگوں کے عرف کے زیادہ مناسب ہو اور لوگوں پر زیادہ آسان ہو، وہ زیادہ اس لائق ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے، تو یہی معاملہ تصحیح کے بعد بھی ہے۔ وَلِذَا أَفْتَوْا بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ، اس کی مثال دیکھ لیجئے آپ لوگ کہ تب تک یہ بات آئے تو موجودہ دور میں بہت ساری مثالیں سامنے لوگ پیش کریں گے کہ جناب جو ہے وہ فلاں چیز کر لینے میں زیادہ آسانی ہے، فلاں چیز کر لینے میں زیادہ آسانی ہے، تو یہ آسانی شریعت کے اصول میں کہ اصل تھوڑی ہے کہ آسانی کو ہی سامنے رکھا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور اس کے دلائل بھی ہیں اور اس میں مشکلات ہیں، دوسرے میں آسانی ہے، یسر ہے، اور یہ مشائخ کی تخریجات سے ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تب، ورنہ منصوص سے ٹکرا جائے تب تھوڑی ایسا معاملہ ہے۔ چلیے فرماتے ہیں کہ دیکھ لیجیے اسی طرح سے وَلِذَا أَفْتَوْا بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ وَعَدْمِ الْقَضَاءِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ، یہی وجہ ہے کہ مشائخ نے امامین کے قول پر فتویٰ دیا۔ امامین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد، تزکیہ شہود کے مسئلے میں، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، اور عدم القضاء بظاہر العدالت کے مسئلے میں لتغیر احوال الزمان، زمانے کے حالات بدل جانے کی وجہ سے۔ تو مسئلہ تزکیہ شہود کیا کہ یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے سے پر متفرع ہیں، کہ امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر گواہ کے ظاہری حالات یہ بتاتے ہیں کہ گواہ عادل ہے تو ظاہر عدالت پر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظاہر عدالت پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا،
بلکہ تزکیہ شہود کیا جائے گا، معلومات کی جائے گی، اس کے بارے میں کھوج کی جائے گی، چھان پھٹک کریں گے کہ وہ گواہ ہے کیسا۔ بظاہر تو سبھی لوگ اچھے نظر آتے ہیں، مگر جب تلاش کرو تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں خرابی فلاں خرابی۔ تو امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ ظاہر عدالت پر فیصلہ کر دیا جائے۔ اگر کوئی گواہ ایسا ہے کہ اس کی خرابی یا فسق و فجور ظاہر نہیں ہے، بظاہر وہ عادل ہے، تو عادل مان کر کے اس کی گواہی قبول کر لی جائے اور فیصلہ کر دیا جائے۔ امامین یعنی صاحبین فرماتے ہیں کہ ظاہر عدالت پر فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ بظاہر تو سبھی لوگ عادل نظر آتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے پتہ چلتا ہے کہ یہ عادل ہے فلاں عادل نہیں ہے، تو وہی چھان پھٹک کرنے کو تزکیہ شہود کہتے ہیں۔ گواہوں کے بارے میں حالات معلوم کرنا، اس کی پاکی کو چیک کرنا، اس کی عدالت کو چیک کرنا۔ تو تزکیہ شہود کے مسئلے میں اور ظاہر عدالت پر فیصلہ نہ دینے کے مسئلے میں مشائخ نے امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر کے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ کیوں؟ زمانے کے حالات بدل جانے کی وجہ سے، کیونکہ امام ابو حنیفہ خیر القرون میں تھے، تابعی ہیں، وہ تابعی ہیں، تو اچھے آدمی تھے، وہاں جھوٹ کا غلبہ نہیں تھا۔ لیکن بعد میں زمانہ جو ہے وہ متغیر ہوتا چلا گیا، برے لوگ آتے چلے گئے، تو اب گواہیاں بنائی جانے لگی اور فسق و فجور چھپایا جانے لگا، تو اب یہ معاملہ ہوا، اس لیے حالات بدل گئے، تو صاحبین نے یہ رخ اختیار کیا کہ ظاہر عدالت پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ گواہوں کو چیک کیا جائے گا۔ فرماتے فإن الامام کان فی القرن الذی شہد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیر، یہ تھے کیونکہ امام ابو حنیفہ اس زمانے میں تھے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس زمانے کی بہتری کی گواہی دے دی ہے، جب آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم الی آخر الحدیث، برخلاف عصرہما، یہ صاحبین کے زمانے کے، کیونکہ ان کا زمانہ جب آیا تو وہ زمانہ ایسا تھا فإنہ قد فشا فی الکذب، جھوٹ عام ہو گیا، تو اب تو تزکیہ شہود ضروری ہے۔ اب کیسے ویسے اعتماد کر لیں، جو دکھ رہا ہے وہی مان لیں، اب تزکیہ ضروری ہے۔ وقضا عدلوا عن قول ائمتنا الثلاثہ، اسی طرح سے ہمارے مشائخ نے تینوں ائمہ کرام کے قول سے عدول کیا ہے۔ ہمارے تینوں ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان تینوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ تعلیم قرآن پر اجارہ درست نہیں ہے، تعلیم قرآن پر اجارہ، طاعات پر اجارہ درست نہیں ہے۔ تو ان تینوں سے عدول کر کے مشائخ نے فرمایا کہ تعلیم قرآن پر اجارہ درست ہے۔ اب اس کی ضرورت ہے، اس کی پوری تقریر پہلے ہو چکی ہے۔ تو مشائخ نے ہمارے تینوں ائمہ کرام کے اس قول سے عدول کیا کہ تعلیم اور اس جیسی چیزوں پر جو ہے نا وہ اجارہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس قول سے عدول کیا اور فرمایا کہ اب جو ہے تعلیم قرآن پر، امامت پہ اور اذان پہ اجارہ درست ہے، لتغیر الزمان و وجود ضرورت ہے، کیونکہ زمانے میں تبدیلی آ گئی ہے اور ضرورت پائی جا چکی ہے اب۔ تو عدول الی القول، الی حرف جر اور القول مجرور مل کر متعلق ہوں گے عدلو سے، اس سے عدول کر کے ائمہ ثلاثہ کے قول سے عدول کر کے جواز کا قول کیا، کما مرہ بیان ہو، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی۔ تو یہ 9 وجوہ ترجیح بیان کر دی، اب 10ویں وجہ ترجیح دیکھیے، العاشر ما اذا كان احدهما دلیلہ اوضح واظہر كما تقدم ان الترجیح بقوت الدلیل۔ آخر میں بتا رہے ہیں کہ 2 قول جس کی تصحیح کی گئی ہے، ان میں سے ایک قول ایسا ہے کہ وہ زیادہ مدلل ہے، اس کی دلیل زیادہ واضح ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ یہ بالکل آخر میں اس لیے بتایا، یہ تو مقلد کا کام ہی نہیں نہ ہے کہ کسی کی دلیل کو چیک کرے، کیسے وہ جانے گا کس کی دلیل مضبوط ہے کس کی کمزور ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک قول کی دلیل زیادہ واضح اور اظہر ہو، جیسا کہ گزرا کہ ترجیح قوت دلیل سے بھی ہوتی ہے،
دلیل قوی ہے تو قول قوی ہے، دلیل کمزور ہے تو قول کمزور ہے۔ فحیث وجد تصریحان، تو جہاں پہ دو تصریح پالی جائے، دو قول ہیں، دونوں کو صحیح قرار دیا گیا۔ ورآ من کان له اہلیت النظر فی الدلیل ان دلیل احدہما اقوی، اور جس بندے کو، جس فقیہ کو دلیل میں نظر کرنے کی اہلیت و صلاحیت موجود ہے، یعنی وہ مجتہد ہے، جو فقیہ مجتہد ہے، وہ رآ، وہ یہ سمجھے کہ انا دلیل احدہما اقوی، کی ان دونوں قولوں میں سے ایک کی دلیل زیادہ قوی ہے، تو اسی پر عمل بہتر ہے۔ جی، ہاذا کلو اذا تعارض تصحیح، یہ سب تب ہے جبکہ تصحیح میں تعارض ہو جائے، ورنہ صرف ایک ہی کو صحیح قرار دیا گیا تو پھر تو وہ تو ہے ہی ہے قوی۔ فرماتے ہیں یہ تب ہے جبکہ تصحیح میں تعارض ہو جائے، لأن کل واحد من القولین مساوٍ للآخر فی الصحۃ، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک قول جو ہے نا صحت میں دوسرے سے مساوی ہوں گے، اس کو بھی صحیح کہا گیا، اس کو بھی صحیح کہا گیا۔ فَإِذَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةُ قُوَّةٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، تو اس کو بھی صحیح، اس کو بھی صحیح، دونوں کو صحیح قرار دیا گیا تو برابر ہو گئے نا۔ اب ان میں سے کسی ایک کے اندر کسی اور جہت سے تقویت ہے، زیادہ قوت اور مضبوطی ہے، تو پھر اسی پر عمل کرنا، دوسرے پر عمل کرنے کے مقابل اسی پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا لَمْ يُصَرَّحْ بِتَصْحِيحِ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلِ، یوں ہی اس وقت جبکہ ان دو قولوں میں سے کسی قول کی تصحیح کی صراحت نہ کی جائے، تب بھی یہ 10 وجوہ جو ہیں ان کا اعتبار ہوگا۔ فَيُقَدَّمُ مَا فِيهِ مُرَجِّحٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَجِّحَاتِ، تب بھی ان مرجحات میں سے کوئی بھی مرجح پایا جائے تو اس کو مقدم رکھا جائے گا، کَقَوْلِهِ فِي الْمُتُونِ، جیسے مثال کے طور پر ایک قول متون میں ہے، دوسرا قول غیر متون میں ہے تو وہ راجح، ایک قول امام کا ہے، دوسرا صاحبین کا تو وہ راجح، ایک قول ظاہر روایہ میں، دوسرا جو ہے وہ شروع فتاوا میں ہے تو وہ راجح، ظاہر روایہ والا راجح، الی آخرہ۔